یا حبیبی یا رسول اللہ 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 یا نور اللہ۔ تو یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جتنا بھی کریں گے وہ کم ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ جو اللہ کی طرف سے محبت ملی ہوئی ہے، عقیدت ملی ہے یا عقیدہ ملا ہے، یہ وہی ہے جو صحابہ اکرام بیٹھے محفل جمائے ہوئے تھے تو آقا نے پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے انعام کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کی شکل میں ہم پر ہوا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو جیسے ہم کوئی بات کریں نا تو کوئی بندہ ایسی محبت کی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں قسم کھا، ٹھیک ہے قسم کھا، قسمیں؟ تو ان حضور نے ہی فرمایا اچھا قسم کھاؤ اس سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ قسم کس لیے؟ فرمایا یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، بلکہ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی تمہاری اس قسم کی وجہ سے ایک بات کی اہمیت بڑھ جائے گی اور اس کو لوگ توجہ سے سنا کریں گے جب، اور اس پر ایک مہر ثابت ہوگی کہ حضور نے جس بات پر صحابہ سے قسم کا کہا کوئی خاص ہی بات ہے، اور کوئی آنے والے وقت میں یہ نہیں پھر کہہ سکے گا کہ یہ تو میلاد آج کی بات ہے، پہلے صحابہ نے تو میلاد ہی نہیں منایا، صحابہ کے وقت میں تو میلاد تھا ہی نہیں۔ یہ باتیں کرنے والے ہیں نا آج کل بہت ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ میلاد حضور کی تشریف آوری پر ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈے لہرائے، ایک عرش پر، ایک خانہ کعبہ پر، ایک مسجد اقصیٰ پر، اللہ کے حکم سے جھنڈے تین لہرائے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس وقت حضور کے غلام تو کوئی نہیں تھے، حضور تو ابھی خود تشریف لا رہے ہیں، تو پیدائش پر جو حضور کی ولادت پر جشن منایا گیا یا خوشی منائی گئی یا میلاد منایا گیا، وہ حضور کے دادا جان نے 1000 اونٹ ذبح کر کے مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اب ایک اونٹ ذبح کرنا دیکھیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو 1000 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کی دعوت کی، اور پھر نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا سب نے کہ حضرت صاحب آپ نے یہ نام کیسے تجویز کیا؟ اس سے پہلے یہ نام نہ سنا نہ کبھی پڑھا، اور ہماری خاندانی روایت سے بالکل ہٹ کر ہے یہ نام، تو آپ نے یہ نام کیسے رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ میری پشت سے میری کمر سے یہ کندھوں کی طرف سے ایک زنجیر نکلی چاندی کی، پھر اس کے 4 حصے ہو گئے، 4 حصوں میں سے ایک حصہ آسمان کی طرف چلا گیا، ایک زمین کی طرف، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف۔ تو اس کے بعد پھر وہ ایک درخت بن گیا، وہ درخت ایسا بنا کہ اس پر پتے نہیں تھے بلکہ نور ہی نور تھا، وہ پتوں کی جگہ نور کی لڑیاں تھی جلمل جلمل کرتی۔ تو میں نے پھر اس وقت کے ایک راہب پادری سے جو عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے ولی تھے، ان کی امت کے ولی تھے، ان سے پوچھا اس خواب کی تعبیر، تو انہوں نے فرمایا حضور مبارک ہو، آپ کی پشت پاک سے ایک بچہ جنم لے گا، ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا تذکرہ آسمانوں پہ بھی ہوگا اور زمین پر بھی ہوگا اور مشرق سے بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا۔
تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر اس راہب کی اس بات پر کہ جو زنجیر آسمان پر لٹکی ہے، اس کا مطلب کہ اس کا ذکر آسمان والے بھی کریں گے، اور زمین کی طرف جو گئی ہے تو زمین پر بھی ان کا ذکر ہوگا اور ہوتا رہے گا، اور محبت والے لوگ ذکر خیر کرتے رہیں گے، اور مشرق میں بھی حضور کے ڈنکے بجیں گے، مغرب تک حضور کو سلامیاں دی جائیں گی۔ تو میں نے سوچا کہ اگر یہ ہستی ایسی ہی ہے کہ جس کی تعریف عرش والے بھی کریں گے، فرش والے بھی کریں گے، مشرق و مغرب میں بھی جن کی ڈنکے بجیں گے، پھر ان کا نام محمد کیوں نہ رکھ دیا جائے جس کا معنی ہی تعریف کیا ہوا ہے۔ تو جب ہر طرف تعریف ہی تعریف ہوگی تو مطلب ہے کہ پھر ان کا نام یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ گویا اللہ نے القاء کیا ان کے دماغ پر، پہلے خواب دکھایا، پھر ایک پادری اور راہب سے ملاقات کروائی، انہوں نے اس کی تعبیر بتائی، پھر انہوں کو دماغ میں آیا کہ یہ نام ہونا چاہیے۔ تو یہ بشارتیں جو شروع سے ہوتی آ رہی ہیں، اور لوگ حضور کی آمد سے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے تو یہاں تک پوچھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ کی انہوں نے پاک دامنی کی گواہی دی تھی، کیونکہ شادی کے بغیر ہی انہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے۔ تو کنواری بچی کو جب اولاد ہوتی ہے تو لوگ پھر شک و شبہات میں پڑتے ہیں، تو بہت سے الزامات آئے، تو پھر ان کی پاک دامنی کی گواہی جو ہے خود عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی چھوٹے بچپن میں، جو ابھی بول نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے حکم سے گواہی دی۔ پھر اس کے بعد پھر اسی وقت ہی ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں مادرزاد نابینوں کو آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا کروں گا تو ان کو بینائی آ جایا کرے گی، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیروں گا تو ان کو شفا مل جایا کرے گی، اور میں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو۔ اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ آپ کے یہ معجزات مشہور ہوئے کائنات میں اس زمانے میں۔ تو جب انہوں نے حضور کا ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں بیٹھ کر کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو اس کائنات کے سردار ہوں گے، ہم سب رسول ہیں مگر وہ محبوب خدا ہوں گے، اور ہم ان کی غلامی میں جو ہیں بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو پہلے ہی جا کے بتائیں اور راستے ہموار کریں، ہمیں اللہ نے اس لیے پہلے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ سے بڑھ کر بھی کوئی اور جلیل القدر نبی ہوگا؟ آپ نے اتنے بڑے بڑے آپ میں معجزات ہیں، کمالات ہیں، تو آپ سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا میں نبی آئے گا؟ تو یہ جملہ ان کا آج بھی لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور قابل تعریف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی ہاں میں جتنے بھی کمالات اور معجزات لے کے آیا ہوں، سن لیں کہ وہ نبی ایسی شان والے ہیں کہ اگر مجھے ان کی زندگی میں ان کی امتی بننے کا شرف مل جائے تو میں ان کے جوتے کے تسمے کھولنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا، ان کے جوتے کے تسمے باندھنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔